السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ کرسیوں پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام اور اس پروگرام میں شرکت کرنے والے میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس مبارک مناسبت سے ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں، جس کی توفیق سے آج ہم لوگ اس اللہ رب العالمین کے مبارک گھر میں دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ تعالی قیامت کے دن ہمارے اس اکٹھا ہونے کو میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے اصلاح کا اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، آج مجھے جس موضوع سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے، وہ موضوع اور ٹاپک ابھی آپ نے سنا، سکون زندگی کی تلاش۔ یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ یہ موضوع سن کر واللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب پہلی مرتبہ ہمارے نوجوان ساتھی نے مجھ سے کہا، شعیب نے، کہ سکون زندگی کی تلاش پہ شیخ آپ کو بولنا ہے، بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ سکون زندگی کی تلاش یا سکون زندگی کی ضرورت ہم میں سے ہر انسان کی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی یہ ایسی ضرورت ہے جس ضرورت سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان، چاہے وہ بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کو اس کی زندگی میں سکون کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی اطمینان کے ساتھ نہ گزرے؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی مطمئن رہے؟ ہم اپنی زندگی میں چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ہم اپنی فیملی کے ساتھ، ہم جہاں بھی رہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ ہر انسان تو یہی چاہتا ہے، بلکہ اس سکون اور اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کی کوششیں کرتا ہے، دنیا بھر کی محنتیں کرتا ہے، تاکہ اس کی زندگی میں سکون ملے، اطمینان ملے، چین ملے۔ میرے بھائیوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو سکون کی تلاش ہے، لیکن انسانوں میں کی اکثریت کو بے اطمینانی کی شکایت بھی ہے۔ بہت سارے لوگ بے اطمینان، بے چینی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں،
ذہنی طور پر بہت پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اطمینان و سکون نام کی چیز نہیں رہتی، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اطمینان و سکون کیسے حاصل کیا جائے۔ آج اسی موضوع سے متعلق آپ کے سامنے بات رکھنا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں کیسے امن و سکون لا سکتے ہیں، کیسے ہم اطمینان و سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو اور اپنے فیملی والوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جی سکتے ہیں، اسی سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ محترم حضرات، اسلامی شریعت نے جس قدر امن و شانتی کو پر زور دیا، اطمینان و سکون کے سلسلے میں جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب امن و شانتی قائم کرنے کے لیے ایسی تعلیمات نہیں دے سکا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ، چاہے مسلمان ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں، نصرانی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ اطمینان زندگی چاہتا ہے، زندگی کا سکون چاہتا ہے، حقیقی سکون اس کو اسلام کی تعلیمات میں مل سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے علاوہ اللہ کی قسم کسی بھی انسان کو سکون کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ اسلام ہے جو یہ بتاتا ہے کہ امن و شانتی کا مقام کیا ہے۔ امن و شانتی کا مقام اسلام نے بہت زیادہ زور دیا اس پہ، اور امن و شانتی کے سلسلے میں ایسی تعلیمات دی ہیں۔ صرف اس نقطے پہ بات کی جائے تو شاید ہمارا وقت چلا جائے۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ایمان کی نعمت کے بعد، ایمان و عقیدے کی نعمت کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ وہ نعمت الامن ہے، وہ امن و شانتی کی نعمت ہے، اطمینان و سکون کی نعمت ہے۔ یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں فرمائی۔ مکہ المکرمہ کی بے آب و گیا زمین میں اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑا، اسماعیل کو، اپنے ہاجر کو چھوڑا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم نے دعائیں کی کہ اے پروردگارا، اس مکے کو تو پرامن شہر بنا دے، اطمینان والا شہر بنا دے، اس شہر کے اندر جو بھی بسے، جو بھی رہے، اسے اطمینان حاصل ہو، اسے سکون حاصل ہو۔ یہ مکہ کی سرزمین کو تو پرامن بنا دے، اطمینان والی زمین بنا دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ ابراہیم نے کوئی چیز دوسری چیز نہیں مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے دوسری چیز نہیں مانگی۔ ابراہیم نے مانگا تو مکے کا اطمینان اللہ تعالیٰ سے مانگا، مکے کا سکون مانگا کہ اے پروردگارہ، سب سے پہلے اس سرزمین کو اور اس سرزمین میں بسنے والے لوگوں کو اطمینان و سکون عطا فرما۔ آج ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج مکہ المکرمہ کے اندر اطمینان و سکون ہے۔ یہ وہ شہر ہے، یہاں انسان تو انسان، ایک جانور بھی محفوظ ہے، یہاں انسان تو انسان، ایک پرندہ بھی محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو حرمت والی زمین قرار دے دیا۔ کوئی آدمی قدرتی طور پر اگنے والے کانٹے، اگنے والے گھاس کو اکھاڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ وہاں کی گھاس اور کانٹے جو قدرتی طور پہ اگتے ہیں وہ بھی جو ہے محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ کر دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ محترم حضرات، اطمینان و سکون کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جن باتوں کی وصیت امت مسلمہ کو فرمائی، 1,24,000 سے زائد تقریباً صحابہ کرام کے مجمع کو پیارے نبی نے خطاب فرمایا۔ عرفہ کے دن مقام نمرہ میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ آپ کا یہ الوداعی حج تھا، یہ زندگی کا یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہے آخری خطبہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ کہا کہ لوگوں،
جس طریقے سے آج کا یہ دن عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل احترام ہے، جس طریقے سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل احترام ہے، جس طریقے سے یہ مکہ المکرمہ کی سرزمین قابل احترام ہے، بالکل اسی طرح تمہاری جانیں، تمہارا خون، تمہاری عزت و آبرو اور تمہارا مال اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل احترام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ناحق کسی کا قتل کرے۔ میرے نبی نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ناحق کسی پر ہاتھ اٹھائے، کسی پر ظلم کرے، کسی کو جانی طور پر نقصان پہنچائے۔ میرے نبی نے یہ بات بھی بیان فرمائی، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرے، کسی کی عزت پر ڈاکے ڈالے، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ میرے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا مال ناحق طریقے سے لے لے، چوری کر کے لے لے، غصب کر لے، ناحق چھین لے، یہ حرام ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ قرار دیا، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو محفوظ قرار دیا، ان کے جانوں کو محفوظ قرار دیا، ان کے مالوں کو محفوظ قرار دیا۔ اس کے اندر کیا وہ بات تھی کہ پیارے نبی نے ان تینوں چیزوں کو قابل احترام بنایا؟ اس میں بات اصل سمجھنے کی یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر یہ تین چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں وہ معاشرہ اطمینان اور سکون والا معاشرہ بن جاتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر جان محفوظ نہ ہو، جان کا خطرہ ہو، دشمن کا ڈر ہو، اور آپ کو ایک رات آپ کو معلوم ہو جائے کہ دشمن آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، کبھی بھی آپ پر حملہ ہو سکتا ہے، کیا آپ اس رات چین کے ساتھ سو سکیں گے؟ نہیں سو سکتا آدمی۔ پیارے نبی نے کہا کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی آدمی کسی کے جان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تاکہ انسان کو دنیا کی زندگی میں اطمینان و سکون نصیب ہو۔ پیارے نبی نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہیں ہڑپ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے کے اندر مال محفوظ ہو جائے وہ معاشرہ اطمینان و سکون والا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی دشمن آ کے، چور آ کے آپ کے پر ڈاکہ ڈالے، آپ کے مال کو چھین لے، آپ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کا کمایا ہوا مال چلا گیا، آپ پریشان رہتے ہیں، بے اطمینانی کی زندگی آپ کی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ اس امن و شانتی کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ مال کی حفاظت ہو، اور اس مال کی حفاظت کے لیے پیارے نبی نے یہ تعلیم متعین فرمائی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ کوئی آدمی ایک آدمی کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں عزتیں محفوظ ہوتی ہیں وہاں انسان اپنا سر اٹھا کے جیتا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ جیتا ہے، اطمینان کے ساتھ اس کی زندگی چلتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ تین چیزیں جس معاشرے کے اندر محفوظ ہو جائیں وہ معاشرہ اطمینان اور سکون والا معاشرہ بنتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ان تینوں چیزوں کی حفاظت کی صحیح معنوں میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ دعوے ہو سکتے ہیں، جھوٹے دعوے ہو سکتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں تعلیمات امن و شانتی کے لیے اسلام کے اندر ملتی ہیں، وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ محترم حضرات، ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر جہاد کو مشروع قرار دیا گیا۔ آج غیر مسلمانوں کی طرف سے اسلام کے بارے میں شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ اسلام کے اندر دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے، کسی کو کاٹنے کی تعلیم ہوتی ہے، کسی کی جان لینے کی تعلیم ہوتی ہے، اور جہاد سے وہ چڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آج کئی مسلمان ایسے ہیں جن کو صحیح معنوں میں اسلامی جہاد کا تصور تک نہیں ہے۔ کہتے کس کو ہے اسلامی جہاد؟ اس کے شرائط کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے غیر مسلمانوں کو اسلامی جہاد کا صحیح کانسیپٹ جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اگر غیر مسلمان جان لے وہ اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ اسلامی جہاد کسی کو مارنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلامی جہاد تو معاشرے کے اندر امن و چین قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں اسلامی جہاد سے متعلق آپ کے سامنے بات رکھوں، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا، اسلامی جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اسلامی جہاد کا بنیادی مقصد یہ ہے اس کائنات کے اندر لوگ توحید سے جڑ جائیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور اس
کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر اطمینان و سکون پیدا ہو، امن و شانتی کے قیام کے لیے اسلامی جہاد کو مشروع کیا گیا تھا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اسلامی جہاد کو مشروع کیا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے، اسلامی شریعت کی یہ تعلیم ہے، اگر کوئی غیر مسلمان کسی اسلامی حکومت کے اندر امن و شانتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلامی حکومت میں رہنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ وہ آرام سے رہ سکتا ہے، وہ ٹیکس ادا کر کے وہ آرام سے رہ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلمان جو ذمہ ہے وہ ٹیکس ادا کر کے اسلامی حکومت میں رہتا ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اس ملک میں رہنے والے یا کسی دوسرے ملک میں رہنے والے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو نقصان پہنچائے، کیونکہ وہ امن و شانتی چاہتا ہے۔ اسلام امن و شانتی چاہنے والے کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی وہ جو جس کے درمیان اور ایک اسلامی حکومت کے درمیان صلح ہو جاتی ہے، صلح صفائی ہوتی ہے کہ ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، اہل الہدنہ ان کو کہا گیا ایسے لوگوں پر تلوار اٹھانا، ایسے لوگوں کو مارنا اگرچہ وہ کافر ہے، اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ غیر مسلمان، جس غیر مسلمان کو اسلامی حکومت کے اندر رہنے والا ایک ادنا سا شہری، ایک ادنا سا مسلمان اگر پناہ دے دیتا ہے، یہ بولتا ہے کہ یہ غیر مسلمان ہے، میری پناہ میں یہ ہماری کنٹری کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اگر ایک ادنا سا مسلمان کسی غیر مسلمان کو اپنی گارنٹی میں، اپنی جو ہے پناہ میں لے لیتا ہے، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ وہاں رہنے والے بادشاہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس پہ تلوار اٹھائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان ہے حالانکہ وہ، آپ نے کہا کہ ایسے 3 لوگوں کو کوئی آدمی قتل کر دے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ کیوں سخت وعید آئی؟ اس لیے کہ وہ تینوں غیر مسلمان امن و شانتی چاہتے ہیں، وہ کسی کو امن و شانتی متاثر کرنا نہیں چاہتے، معاشرے کے سکون کو ختم نہیں کرنا چاہتے، وہ غیر مسلمان ہیں۔ اگر غیر مسلمان امن و شانتی کو چاہتا ہے تو پھر اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کا قتل کرنا اسلام کے اندر جرم ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے جو معاشرے کے اطمینان و سکون کو ختم کرنا چاہتا ہے، لوگوں کا قتل کرتا ہے، لوگوں کا مال چوری کرتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپتا ہے اور لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسلامی شریعت کا یہ قانون ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی بادشاہ ایسے لوگوں کا قتل کر دے گا، ایسے لوگوں کے ہاتھوں کو کاٹے گا، پیروں کو کاٹے گا، ان پہ سولی پہ لگائے گا۔ قرآن مجید پڑھیے آپ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ اللہ نے کہا ایک مسلمان ہے، اگر کسی مسلمان کی جان لے لیا، اس کا مال ہڑپ لیا، اسلامی حکومت اگر ہے تو اسلامی بادشاہ کے پاس اختیار ہے کہ اس کو قتل کر کے سولی پہ چڑھا دے اس کو، کیونکہ اس نے اس معاشرے کے امن و شانتی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، اس کے پیروں کو کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کے امن و شانتی پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام کی نظر میں امن و شانتی کا مقام۔ محترم حضرات، آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان امن و شانتی کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اطمینان و سکون ملے۔ اسلام جس چیز کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا وہ حقیقت میں ہر انسان کی ضرورت ہے اور بلکہ بنیادی ضرورتوں میں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اطمینان و سکون ملے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ امن و شانتی کو پیسوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جس آدمی کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہو، جتنا زیادہ تجارتیں ہو، جتنی زیادہ پراپرٹیز ہو، جتنا زیادہ شہرت ہو، نام ہو، اطمینان و سکون اس میں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا، آج بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، یہ سیوں میں سونے والے ٹیبلٹ لے کر سویا نہیں کرتے،
بلکہ وہ آرام سے سو جایا کرتے. آج لوگوں کے پاس مال کی فراوانی ہے, ایئر کنڈیشن کی زندگی بسر کر رہے ہیں, لیکن رات میں نیند نہیں آتی انہیں, رات میں ٹیبلٹ لے کر سونا پڑتا ہے. اور یہ فلمی ایکٹرز کے بارے میں آپ سنتے اور پڑھتے ہوں گے, ان کی گلیمر زندگی آپ کو نظر آتی ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, ایئر کنڈیشن میں چل رہا ہے, اور ان کے خادم ہیں, خدمت کرنے والے, ہر بات ان کو جو ہے سننے والے ہیں, ان کی خدمت ان کے بیٹھے بیٹھے کرنے والے, ہر طریقے کی سہولیات ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں حقیقی طور پر اطمینان نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ کئی لوگوں کے بارے میں یہ دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ فلاں ایکٹر نے خودکشی کر لی ہے, فلاں کھلاڑی نے خودکشی کر لی, فلاں بڑے انسان نے خودکشی کر لی. میرے بھائیوں, اگر مال و دولت کے اندر پراپرٹیز کے اندر اطمینان و سکون حقیقی معنوں میں ہوتا تو اس طرح کے لوگ کبھی خودکشی نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی اطمینان و سکون مال و دولت میں اللہ نے نہیں رکھا ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اطمینان و سکون ہاں نشہ آور چیزوں کے استعمال میں ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارے نوجوان سگریٹ پیتے ہیں, بعض بزرگ حضرات بیڑیاں پیتے ہیں, بعض لوگ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈرگس لے لوں, نشہ آور چیز استعمال کر لوں تو مجھے راحت ملے گی, مجھے اطمینان ملے گا. میرے بھائیوں, وقتی طور پر اطمینان ضرور مل سکتا ہے, لیکن نشہ آور چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے ایک مسلمان کبھی بھی ہمیشہ کا اطمینان نہیں پا سکتا. یہ لکھ کے رکھ لیجئے آپ. لوگوں کا الگ الگ تصورات ہیں. کوئی مال و دولت میں سکون کو تلاش کرتا ہے, کوئی نشہ آور چیزوں میں سکون کو تلاش کرتا ہے, کوئی شہرت میں سکون کو تلاش کرتا ہے, کوئی اور چیزوں میں سکون کو تلاش کرتا ہے. لیکن نہ مال و دولت سے حقیقی سکون آتا ہے, نہ شہرت سے حقیقی سکون آتا ہے, نہ مخدرات اور نشہ آور چیزوں سے حقیقی سکون آتا ہے. میرے بھائیوں, حقیقی سکون و اطمینان ان چیزوں سے آتا ہے جن چیزوں کو اسلام نے بتایا کہ ان چیزوں کو تم اپناؤ گے, حقیقی معنوں میں تمہاری زندگی میں اطمینان آئے گا. محترم حضرات, اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں, ان باتوں کو یاد رکھیں. اور یہ جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں, یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ معالم ہیں, یہ وہ بنیادیں ہیں, یہ وہ بیسس ہیں. ان بیسس کو ایک مسلمان اپنا لے, اللہ کی قسم اس کی زندگی مطمئن بن جائے گی. وہ حقیقی معنوں میں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی زندگی میں اطمینان و سکون کے ساتھ رہے گا. محترم حضرات, سب سے پہلی بنیادی چیز جس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو اطمینان و سکون کی زندگی نصیب ہوتی ہے, سب سے پہلی بنیاد ہے وہ, اس بنیاد کو چھوڑ کر, اس بیس کو چھوڑ کر معاشرے کے اندر نہ کبھی اطمینان آ سکتا ہے, نہ کسی انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہو سکتا ہے. وہ ہے عقیدے توحید کی پختگی. عقیدے توحید کے بغیر آپ کبھی مطمئن نہیں رہ سکتے زندگی میں. یاد رکھیے, اگر آپ کا عقیدہ درست نہ ہو, آپ بد عقیدگی کے شکار ہیں, آپ شرک میں مبتلا ہیں, اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ شرک کرتے ہیں, چاہے چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک. جس آدمی کی زندگی میں, جس معاشرے کے اندر شرک ہو, وہاں اطمینان کبھی آ نہیں سکتا. اور اگر آپ اطمینان لانا چاہتے ہو, عقیدے توحید میں پختگی, اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے, نظر و نیاز اسی کے لیے ہو, دعائیں اسی سے ہو, اور جتنی بھی عبادتیں ہیں صرف اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. جب تک معاشرہ, انسان اور افراد شرک سے محفوظ رہیں گے, آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اطمینان و سکون پیدا فرمائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں امن و شانتی کو ایمان کے ساتھ, امن کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا. یہ ایمان کا رشتہ امن و امان سے بڑا گہرا ہے. یہ امن و امان ایمان سے ہی نکلا ہے.
ایمان اور امن اور شانتی کا رشتہ ایک ساتھ چلنے والا ہے. جس معاشرے اور افراد کے اندر ایمان ہے تو وہاں امن ہے, جس معاشرے کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہاں امن و شانتی نہیں ہے. یہ ایمان اور امن کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ کر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, عقیدے توحید کو مضبوط کیا, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, شرک کو نہیں ملایا, شرک کی ملاوٹ نہیں کی. اولئک لہم الامن وہم مہتدون, یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی مکمل اطمینان و سکون نصیب کرتا ہے, قبر کی زندگی میں بھی وہ مطمئن ہوتے ہیں, آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا سکون انہیں عطا کرتا ہے. تینوں زندگیوں میں اطمینان اور سکون کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. توحید پرست بن جاؤ, ایمان والے بن جاؤ. ایمان کے بغیر امن و شانتی کا تصور نہیں کر سکتے آپ. جہاں ایمان نہیں وہاں امن نہیں, جہاں ایمان ہے وہاں امن و شانتی ہے. یہ آیت کریمہ کا یہی پیغام ہے میرے بھائیوں. آج امت مسلمہ کی صورتحال, بعض اہل حدیث گھرانوں کے اندر بھی یہ چیز دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے کہ شرکیہ کاموں میں مبتلا نظر آتے ہیں اور شرکیہ کاموں کے راستے سے اطمینان لانا چاہتے ہیں. بعض گھرانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ناریل کو ہرا کپڑا ڈال کر لٹکائے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لٹکاتے ہیں گھروں کے اندر. کیوں لٹکائے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں کہ نہیں, نظر بد سے بچانے کے لیے, حسد سے بچانے کے لیے, گھروں میں برکتیں لانے کے لیے. گھروں میں بے اطمینانی چل رہی ہے, جھگڑے چل رہے ہیں, بے چینیاں چل رہی ہیں, اطمینان و سکون کے لیے لانے کے لیے لٹکائے ہوئے ہیں. لوگ اپنے گردنوں کے اندر تعویذ پہنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نظر بد سے بچنا ہے, ہاں فلاں بیماری سے بچنا ہے. کڑے ڈالتے ہیں, کیوں؟ بیماریوں سے بچنا ہے, بے اطمینانیوں سے بچنا ہے, فلاں سے بچنا ہے. میرے بھائیوں, کسی بھی خیر کو لانے کے مقصد سے, اطمینان و سکون کو لانے کے مقصد سے, یا پھر کسی بیماری کو, کسی پریشانی کو دور کرنے کے مقصد سے کوئی بھی چیز کہیں بھی اگر لٹکائی جاتی ہے تو وہ شرک ہے. چاہے آپ ناریل لٹکائیں, چاہے آپ دھاگا لٹکائیں, چاہے آپ کوئی اور چیز لٹکائیں, کہیں بھی لٹکائیں, اگر کوئی بھی چیز آپ لٹکا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے سکون مل جاتا ہے اور بد نظری ختم ہو جاتی ہے, فلاں ختم ہو جاتی ہے, تو پھر یہ شرک ہے میرے بھائی. اور یاد رکھیے, اس شرک سے کبھی اطمینان نہیں ملنے والا, کبھی اطمینان نہیں ملنے والا. پیارے نبی نے فرمایا یہ انسان کی زندگی میں شرک مزید بیماریاں لاتا ہے, بے اطمینانیاں لاتا ہے, بے چینیاں لاتا ہے یہ شرک. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, نظر پڑی تو پوچھا کیا ہے, کیوں پہنے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں, ہاتھ میں کچھ بہت زیادہ درد ہے, بیماری ہے ہاتھ کے اندر, اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے پہن رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزعها, اللہ کے بندے فوراً اس کو نکال کر پھینک دو, فإنها لا تزيدك إلا وهنا, اگر یہ تم پہن رکھو گے تمہاری بیماری دور نہیں ہوگی بلکہ تمہاری بیماری میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے گا. آج بیماریوں سے بچنے کے لیے لوگ ڈالتے ہیں, بیماریاں دور ہونا تو دور کی بات, مزید بے اطمینانیاں لاتی ہیں وہ چیزیں, کیونکہ وہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. محترم حضرات, اسی طریقے سے پیارے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا من تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ, جو کوئی آدمی جو سمندر کے اندر سیپیاں ہوتی ہیں, ان سیپیوں کا ہار بنا کر کچھ لوگ ڈال لیتے ہیں تاکہ جو ہے نظر بد سے بچیں, بے چینیوں سے بچیں, گھر میں سکون آ جائے, ہاں زندگی میں سکون آ جائے. آپ نے بدعا دی ایسے لوگوں پہ, ایسے لوگوں پر بے اطمینانی کی بدعا فرمائی. پیارے نبی نے کہا جو کوئی آدمی اس قسم کی چیزیں لٹکاتا ہے سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے, پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو, ایسے آدمی سے چین کو چھین لے, اللہ تعالیٰ اس کو بے اطمینان کر دے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بدعائیں کیا ہمیں نہیں لگے گی؟ کیا ہمیں نہیں لگیں گی یہ بدعائیں اگر ہم اس قسم کے شرکیہ کاموں میں مبتلا رہ کر شرک کے راستے سے اگر ہم اطمینان و سکون تلاش کریں گے؟ اللہ کی قسم ہماری زندگی میں کبھی اطمینان نہیں آ سکتا میرے بھائیوں. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ہم عقیدے توحید میں مضبوط ہو جائیں.
ہماری اگر عقید توحید کے اندر بگاڑ ہو، ہماری زندگیوں میں کبھی اطمینان اور سکون نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، مدینہ المنورہ کے اندر یا سعودی عرب کے کسی علاقے میں عبداللہ القرعاوی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ جب وہ آئے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس علاقے میں، سعودی عرب کے جس علاقے میں وہ رہتے تھے، جیسے ہی وہ آئے لوگوں کو پتا چلا کہ جو ہے وہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بزرگ آدمی ہیں، متقی ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس علاقے میں جنات اور شیاطین کا بہت زیادہ غلبہ تھا۔ لوگوں کے گھروں کے اندر جنات اور شیاطین کی بڑی شکایت تھی کہ فلاں گھر میں جن ستا رہا ہے، جادو کے اثرات ہیں، فلاں فلاں۔ لوگ آ کر ان کے پاس شکایت کرتے تھے کہ آئیے آپ دم کیجئے، آپ بزرگ ہیں، متقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ میں شفا دے دے۔ لوگ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ لوگ بار بار آ کے پوچھ رہے ہیں، کہا کہ آؤ علاج کرو، دم کرو، ہم پہ علاج کرو۔ عبداللہ القرعاوی نے کیا کیا؟ گھر گھر جا کر علاج نہیں کیا، بلکہ گھر گھر جا کر توحید کی دعوت کو عام کیا، توحید کی دعوت پہنچائی۔ جس گھر میں جاتے دیکھتے اگر کوئی شرک کا معاملہ ہے تو بولتے اس شرک سے بچ جاؤ، یہ شرکیہ کام ہے، اس سے بچ جاؤ۔ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے لکھا کہ عبداللہ القرعاوی نے جب گھر گھر جا کر توحید کی دعوت دی، لوگوں کو شرک سے روکا، جنات اور جادو کے تمام اثرات ختم ہو گئے۔ آج جس جگہ توحید پختہ ہو، جس معاشرے کے اندر ایمان مضبوط ہو، عقید توحید مضبوط ہو، جو معاشرہ شرک سے پاک ہو، وہاں جنات و شیاطین کا بس نہیں چلتا میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاشرے کو محفوظ کر دیتا ہے، اطمینان و سکون کی زندگی عطا کرتا ہے۔ آج کتنے گھرانے پریشان ہیں، جنات، جادو، فلاں اثر، وہ یہ۔ ہاں، میں یہ بات کہہ رہا تھا، جو لوگ یہ تعویذ وغیرہ پہننے کے عادی ہوتے ہیں نا، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، کبھی وہ اطمینان کی زندگی بسر نہیں کرتے۔ وہ 1000 تعویذیں پہنتے ہیں، 1000 کڑے پہنیں گے، 1000 چیزیں لٹکائیں گے، پھر بھی ان کی زندگی میں وہم، پھر بھی ان کی زندگی میں بے اطمینانی۔ ذرا کچھ بھی ہو گیا پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون کرایا، کون کیا کر دیا میرے خلاف، کون جادو کرایا، وہ کرایا۔ کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہوتا، ان لٹکائے ہوئے چیزوں پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اور ذرا بھی کوئی چیز ان کی زندگی میں مصیبت اللہ کی تقدیر سے آ جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، رات میں نیندیں نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ شرک کا نتیجہ ہے، یہ شرک کا انجام ہے۔ شرک ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان نہیں ملتا میرے بھائی۔ یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے، اسی بنیاد کو ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے عقید توحید کو مضبوط کیجیے۔ محترم حضرات، دوسری چیز جس کے ذریعے آپ اپنی زندگیوں میں اطمینان لانا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو۔ اللہ کی عبادتوں سے رشتہ مضبوط کیے بغیر آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں آ سکتا میرے بھائی۔ آپ کا اطمینان، آپ کا سکون آپ کے مال و دولت میں اللہ نے نہیں رکھا ہے، آپ کا سکون اور اطمینان اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے میں رکھا ہے۔ آپ اللہ سے جتنا زیادہ قریب آئیں گے، اللہ کی عبادتوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، آپ اتنا زیادہ مطمئن رہو گے۔ آپ کا اطمینان آپ کی نمازوں میں ہے، آپ کا اطمینان آپ کے روزوں میں ہے، آپ کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا، پیارے نبی سے محبت کرے گا، عبادتوں سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس کو ڈال دے گا۔ اور جو آدمی ایمان کو مٹھاس محسوس کر لے، پھر اس کی زندگی سکون ہی سکون والی زندگی بن جاتی ہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، وہ 3 چیزیں اگر کسی مسلمان کی زندگی میں آ جائیں، وہ ایمان کی چاشنی کو محسوس کرتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ اور جس آدمی کے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس آ جائے نا، ایمان کی لذت آ جائے نا، پھر اس کی زندگی مطمئن والی زندگی ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا ان میں سے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ آپ دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے، دنیا کے تمام لذتوں سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگ جائیں، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس کو ڈال دے گا۔
اور جس آدمی کے دل میں ایمان کا مٹھاس آ جائے پھر میرے بھائی اس کے زندگی میں اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ محترم حضرات، اطمینان اور سکون لانے کے لیے یہ ایسی بنیاد ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہا کہ جو کوئی مرد یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، نیک عمل کا مطلب یہی عبادتیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، جو آدمی کر لے یہ دو کام اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم دنیا کے اندر اس کو خوشگوار اطمینان والی زندگی نصیب کریں گے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ہم جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ حضرات، یہ ایمان اور عمل صالح یہ دو ایسی بنیادیں ہیں، اس کے بغیر آپ اپنی زندگی میں اطمینان نہیں لا سکتے۔ محترم حضرات، اطمینان و سکون کے سلسلے میں ایک اہم چیز یہ بھی اسلامی تعلیمات ہمیں دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے کے بجائے ہم دنیا میں پڑھ کر دنیا کے عیش و آرام کی زندگی میں مصروف ہو کر اللہ رب العالمین کو بھلا کر اللہ کے ذکر سے دور ہو کر ہم اطمینان تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل اگر ہوں گے، اللہ کو یاد کرنا آپ چھوڑ دیں گے، آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ بے چین زندگی بنا دے گا، آپ بے اطمینانی کی زندگی اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت کے نتیجے میں آتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ قرآن مجید کی آیتوں پہ غور کیجئے نا، کیسے واضح الفاظ میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی آدمی میرے ذکر سے غافل ہو جائے، مجھے یاد کرنا چھوڑ دے، میرے ذکر سے غافل ہو کر زندگی بسر کرے، ہم ایسے انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ مفسرین نے ضنکا کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، انسان کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ ضن کے اندر شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی میں کسی بھی معاملے کو لے کر آپ بے چین ہیں، اضطراب کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور بے چینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، ہم ایسے آدمی کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر غیر مسلمانوں کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمارے مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری عبادت گاہوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہمارے اوقاف کی زمینوں پہ ڈاکے ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب ہمارے لیے پریشانیوں کی بات ہے کیا نہیں ہے؟ یہ ایک مسلمان کے لیے پریشانیوں کی بات ہے، یہ بے اطمینانی والی بات ہے، یہ یاد رکھیے زنکا کی تفسیر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ یہ اتھینٹک بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو آدمی، جو معاشرہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضنک عطا کرے گا، یعنی بے اطمینانی اور بے چینی والی زندگی جو ہے بے چینی والی زندگی سے دوچار کرے گا۔ اور اللہ نے اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن ایسے انسان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا کہ اے پروردگارا، میں تو دنیا کی زندگی میں دیکھتا تھا، میری نگاہیں تھی، کیوں تو نے مجھے آج اندھا بنا کر اٹھا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا کی زندگی میں میری باتیں تجھ تک پہنچ چکی تھی، میری نشانیاں، میری قرآن کی آیتیں تجھ تک پہنچ چکی تھی، لیکن تو نے ان کو بھلا دیا، آج کے دن میں بھی تجھے ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑتا ہوں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو کر آپ دنیا کی بڑی بڑی پراپرٹیز بنا لیں،
آپ دنیا کی دولت جمع کر لیں، آپ کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کو آپ یاد نہیں کر رہے، میرے بھائیو آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں کہ آج لوگ دنیا کے معاملے کو لے کر پریشان رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں، آنسوؤں کو بہاتے ہیں۔ میرے بھائیو دنیا کی فکر میں، دنیا کے غم میں آپ مبتلا ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے سے بہتر ہے اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے آپ کے آنسوؤں کے 2 قطرے اگر زمین پہ گرتے ہیں، اس میں جو چین اللہ تعالیٰ رکھا ہے دنیا کی پراپرٹیز میں اللہ نے نہیں رکھا۔ آپ اللہ کو یاد کیجئے کبھی تنہائی میں، یہ تجربے میرے بھائیوں آپ تجربہ کر کے دیکھیے، واللہ آپ تجربہ کیجئے، آپ تنہا ہو، آپ اکیلے ہو، بند کمروں میں ہو، آپ اللہ کو یاد کریں، اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کو ایسا یاد کریں کہ اپنے رب کی یاد سے آپ کی آنکھوں سے 2 قطرے زمین پر گر جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اطمینان و سکون رکھا ہے واللہ آپ کی پراپرٹی میں نہیں رکھا، آپ کی تجارتوں میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے ذکر سے یہ اطمینان و سکون ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ کا ذکر سے ہی تمہیں اطمینان و سکون ملتا ہے، تمہارے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اسی لیے میرے بھائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر دن اپنی ہی جگہ بیٹھے رہتے، کب تک؟ جب تک سورج نہیں نکلتا، جب تک سورج نہیں نکلتا اس وقت تک بیٹھے رہتے۔ اور اس وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آئی ہے کہ جو کوئی بندہ مومن و مسلمان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اسی جگہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد اٹھ کر 2 رکعت نماز اشراق ادا کر لے، پیارے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی مکمل 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 حج اور عمرے کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ بیٹھے رہتے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے، کبھی ناشتہ بھی بھول جاتے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کے استاذ ہیں، وہ شاگرد ہیں ابن قیم، کہتے ہیں کہ میں میرے استاذ کے سامنے کبھی ناشتہ لے کر آتا، ناشتہ ان کے بازو رکھ دیا جاتا، اللہ کے ذکر میں اتنا زیادہ منہمک ہو جاتے، اتنا مصروف ہو جاتے، اتنی لذت انہیں ملتی کہ ناشتے کا خیال تک نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ناشتہ خراب ہو جاتا، ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس میں ناشتہ رکھ دیتا ہوں تو ناشتہ کر لیا کریں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں یہی میرا ناشتہ ہے، اس سے مجھے قوت ملتی ہے، اس سے مجھے طاقت ملتی ہے۔ واللہ میرے بھائی آپ اپنی زندگیوں میں تجربہ کر کے دیکھو، اللہ کے ذکر سے آپ کے جسمانی اعتبار سے طاقت ملتی ہے، آپ کو پاور ملتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جم کرتے، طاقت بناتے، باڈی بناتے، لیکن یاد رکھیے ایک نوجوان کتنا بھی باڈی بنا لے، کتنی بھی طاقت بنا لے، اگر اس کی زندگی اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کے اندر وہ حقیقی معنوں میں طاقت نہیں آتی جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے آتی ہے۔ صحابہ کرام کوئی جم نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام کوئی جم وغیرہ نہیں کرتے تھے میرے بھائیوں، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر اتنا زیادہ کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کے اندر طاقت اور قوت ڈال دیتا تھا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ میری طاقت ہے اللہ کا ذکر، اللہ رب العالمین کا ذکر ہی ہے جس کی وجہ سے مجھے طاقت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جگہ اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیسی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کو یاد کرنا۔ کہتے ہیں کہ ان فی الدنیا جنۃ لم يدخلها ان فی الدنیا جنۃ لم يدخلها لم يدخل جنۃ فی الاخرہ۔ جنت کے اندر، دنیا کے اندر بھی اللہ نے ایک جنت رکھا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جنت رکھا ہے۔ وہ جنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ کہتے ہیں کہ اس جنت کے اندر جو آدمی دنیا میں داخل نہ ہو، قیامت کے دن آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محترم حضرات، سلف صالحین کی اس سلسلے میں بہت ساری باتیں، بعض سلف صالحین کہا کرتے ہاں یہ دنیا پرست لوگ جو ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ مسکین لوگ ہیں، یہ مسکین ہیں، یہ دنیا میں آتے ہیں، دنیا کا مال و متاع کما کر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا میں حقیقی لذت سے محروم ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ سلف صالحین سے پوچھا گیا دنیا کی حقیقی لذت کیا ہے؟
دنیا کا حقیقی مزہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رب العالمین کو پہچاننا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، یہ دنیا کی حقیقی لذت ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے ذکر سے لوگوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس قسم کی جو دعائیں، چھوٹی موٹی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو آپ اپنی زبان میں لاتے رہیے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے، اللہ رب العالمین کا یہ ذکر بہت وسیع معنی ہے، اس کا بہت وسیع معنی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ جو ذکر ہے، اس کے اندر بہت وسعت پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر میں نماز داخل ہے۔ میں کھڑ کے تقریر کر لوں، تھوڑا مجھے درد ہو رہا ہے، کھڑ کے کرتا ہوں جی۔ محترم حضرات، میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے جو ذکر کا حکم دیا، یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی حقیقی معنوں میں اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں سب سے پہلے نمبر پر یا سر فہرست جو چیز آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نماز ہے، وہ نماز ہے۔ نماز اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت اطمینان رکھا ہے، بہت سکون رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرا اطمینان و سکون رکھا ہے۔ ہاں، پیارے نبی کو سکون کہاں ملتا؟ نماز میں ملتا سکون، نماز میں اطمینان ملتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے یا بلال اقمنا، یا بلال اقمنا وارحنا، اقمنا اقم بالصلاۃ وارحنا بها، اے بلال اٹھو، نماز کے لیے اذان دو اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ یہ نماز ہے، یہ اطمینان ملتا ہے، اس سے سکون ملتا۔ میرے بھائیو، یہ تجربات کی بات۔ ایک آدمی دن بھر مصروف ہے، دھوپ میں دوڑ دھوپ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، مال میں لگا ہوا ہے، پیسوں کو دنیا کو جمع کرنے کے لیے، وہ کسی مسجد میں وضو کر کے آئے، 2 رکعت نماز ادا کر کے دیکھ لے، اس کو جو اطمینان اور سکون ملتا ہے وہ خود محسوس کرتا ہے اس چیز کو۔ میرے بھائیوں، میرے ایک شاگرد نے بتایا کہ منی پال کے اندر ایک نوجوان تھا۔ آج ہمارے نوجوان سکون کہاں تلاش کرتے؟ گانے سننے میں، گانے سنتے، نشاور چیزوں کا استعمال کرتے، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں سکون اور اطمینان کو تلاش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مسلم نوجوان جو منی پال کے اندر ہائر ایجوکیشن جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈرگس کا عادی تھا۔ وہ ڈرگس لیتا تھا، وہ صبح شام، اور ڈرگس وہ لیتا تھا تاکہ اس کو اطمینان ملے، سکون ملے۔ اطمینان حاصل کرنے کے لیے ڈرگس لیتا تھا، ڈرگس کا عادی بن چکا تھا، یہاں تک کہ میرے شاگرد نے جو بتایا اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ 2 نوجوان تھے، اس کے پیچھے 12 لڑکیاں تھیں، اور 12 لڑکیوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہاں تک کہ زنا تک پہنچ گیا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ آنا جانا، کمروں میں رہنا، ڈرگس استعمال کرنا، اپنی لذتوں کو پوری کرنا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ڈرگس کا کئی دنوں سے عادی تھا، میں زنا میں ملوث تھا، اس کے باوجود بھی مجھے لگتا تھا کہ حقیقی چین میری زندگی میں نہیں ہے۔ ہاں، وقتی طور پر ڈرگس لے لیا، نشہ آ گیا، تھوڑی دیر کے لیے سکون مل گیا، لیکن ختم ہوا تو پھر بے اطمینانی، پھر بے چینی۔ میرے بھائیوں، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق مجھے ملی، ایک دن میں مسجد میں گیا، نماز پڑھ لیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی قسم وہ کہتا ہے کہ جو اطمینان نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جو کچھ میں اس سے پہلے اطمینان حاصل کرنے کے لیے کرتا تھا، اللہ کی قسم مجھے اس سے اطمینان نہیں ملا، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کا نماز کا پابند بن گیا۔ یہ ہے نماز کی تاثیر میرے بھائی۔ نماز کے اندر اللہ نے بہت ہی اطمینان رکھا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اسی لیے میری گزارش ہے کہ نماز کے پابند بن جاؤ۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ عقید توحید کے بعد سب سے زیادہ جس عبادت پر زور دیا گیا وہ نماز ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، ہماری توحید بہت اچھی ہے، ہم توحید پرست ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، بدقسمتی سے نمازوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے علماء کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ ایک آدمی اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اتنا سخت ترین معاملہ ہے نماز کا۔
میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر اطمینان و سکون رکھا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ذکر میں ایک اہم چیز یہ بھی آتی ہے قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت میں بھی بڑا سکون رکھا ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, نوجوانوں تم سفر میں وہاں یہاں میوزک سنتے ہو, گانے سنتے ہو, یہ سمجھتے ہو کہ آرام ملتا ہے, مزہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پر مزہ مل سکتا ہے, لیکن حقیقی سکون آپ کی زندگی میں نہیں آتا. یہ قرآن مجید ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلوں کی بیماریوں کو دلوں کا علاج رکھا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اللہ نے تمہارے دلوں کے لیے شفا بنا کر نازل فرمایا قرآن کو. جس طریقے سے یہ قرآن لوگوں کے جسموں کے لیے علاج ہے, اسی طریقے سے ان کا روحانی علاج بھی قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن جتنا زیادہ تلاوت کرو گے, قرآن جتنا زیادہ پڑھو گے, آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اطمینان و سکون جو ہے عطا فرمائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو, قرآن کا درس ہو, قرآن کی باتیں ہو, دین کی باتیں ہو, ایسے اللہ تعالیٰ کے گھر پر یا گھر کے اطراف فرشتے گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اطمینان و سکون اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس مسلمان کا تعلق قرآن سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا, اتنا زیادہ اس کے دل کے اندر اطمینان و سکون پیدا ہوگا. میرے بھائیوں واقعات بہت سارے ہیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان واقعات کو رکھوں. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے, اور ان کا گھوڑا ان کے گھر کے کنارے پہ بندھا ہوا تھا. جیسے ہی وہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے, بہت زیادہ بدکنے لگتا ہے. تو اسید بن حضیر ڈرنے لگتے ہیں کہ کیوں بدک رہا ہے, پھر خاموش ہو جاتے ہیں, اپنی تلاوت کو کاٹ دیتے ہیں تو گھوڑا پھر خاموش ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو پھر بدکنے لگتا ہے. 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے. تیسری مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے پاس ہی آرام کر رہا ہے. اسید بن حضیر کو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں ایسے ہی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ گھوڑا بدک کر میرے بچے کو روند نہ دے, اس کی وجہ سے میرا بچہ موت کا شکار نہ ہو جائے. اپنی قرات بند کر دیتے ہیں پیارے. اور اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں جب قرات کر رہا تھا تو اچانک میں آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک سائبان ہے اور اس کے اندر کچھ روشنیاں ہیں, کچھ چراغوں کی طرح روشنیاں نظر آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد اچانک وہ غائب ہو گئیں. اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ صبح جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اسید کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے. جو تم نے دیکھا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر وہ سکون نازل ہو رہا تھا, اللہ اطمینان نازل کر رہا تھا. اور جو تم نے روشنیوں کی شکل میں جو دیکھا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہاری قرأت سننے کے لیے تم سے قریب ہو رہے تھے. پیارے نبی نے کہا کہ اے اسید اگر تم فجر کی نماز تک تلاوت کو جاری رکھتے تو فرشتے ظاہر ہوتے, لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے. اللہ اکبر. محترم حضرات, قرآن مجید کی تلاوت سے حقیقت میں انسانوں کے دلوں کو یہ اطمینان و سکون ملتا ہے. آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ جب کسی مسلمان کو تکلیف ہو, پریشانی ہو, یہ دعا پڑھ لے, اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک عدل فیا قضاؤک ماض فیا حکمک اسألک اللہم بکل اسم سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی. کیا فرمایا آپ نے اس دعا کے اندر؟ آخر میں آپ نے فرمایا کہ اس دعا میں بندہ یہ کہتا ہے کہ اے پروردگارہ میں تیرے اسماء اور صفات کا وسیلہ لے کر تجھ سے مانگتا ہوں, اے اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے,
میرے دل کی روشنی بنا دے، اور اس قرآن مجید کے ذریعے اے پروردگارا میرے دنیا کے غم کو دور کر دے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کہتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ صرف غم کو دور نہیں کرتا، اس کے غموں کو، اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے، اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ میں خاص طور سے خواتین کے لیے یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ خواتین اپنے گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر کو عام کریں۔ کھانا پکا رہی ہیں، کام کاج کر رہی ہیں، زبان سے الحمدللہ، سبحان اللہ، واللہ اکبر کے کلمات جاری ہونا چاہیے، استغفار کے کلمات جاری ہونا چاہیے، کہ ایک یہی وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کی زندگی میں حقیقی اطمینان آتا ہے، حقیقی سکون آتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، بہت زیادہ تھکان ہوتی تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی میں گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، آپ ہمارے گھر کے اندر ایک خادم لگوا دیجئے، ہماری خدمت کرے گا، وہ ہمارے گھر کے کام کاج کرے گا، اس طریقے سے ہمیں راحت مل جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ کیا میں خادم سے زیادہ بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ فاطمہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ، خواتین اس کو سنیں، خواتین اس پر عمل کریں۔ خواتین کبھی کام کر کر کے تھک جاتی ہیں نا، گھر کے اندر کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، اللہ کا ذکر سے تمہیں یہ تھکان دور ہو جائے گی، تمہیں اطمینان ملے گا۔ پیارے نبی نے کہا کہ اے فاطمہ جب بھی تم سونے کے لیے بستر پہ جاؤ، کس پر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، کس پر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، کس پر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جاؤ۔ اور یہ دعا فرض نمازوں کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں، سونے کے وقت بھی پڑھنا ہے یہ دعا، شاید آپ کو نہیں معلوم۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ جب بھی سونے کے لیے بستر پہ جاؤ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تمہاری تھکان کو دور کر دے گا، تمہیں اطمینان و سکون عطا کرے گا۔ علی بن ابی طالب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر فرماتے ہیں جب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نصیحت سنی، زندگی میں میں نے کسی رات کو یہ ذکر پڑھنا نہیں بھولا، کبھی میں نے اس ذکر کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جنگ صفین کی جو رات تھی، جنگ صفین کی رات کون سی رات تھی؟ بہت پریشانی والی رات، جنگیں چل رہے تھے، شیعہ اور روافض نے حضرت امیر معاویہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھڑکا کر جنگوں کو چھیڑ دیا تھا، جنگوں کا ماحول چل رہا تھا، قتل و غارت گیری کا معاملہ چل رہا تھا، حضرت علی پریشان تھے۔ اس رات بھی حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ میں جنگوں میں پریشانیوں میں مشغول ہونے کے باوجود بھی اس دعا کو پڑھنا نہیں بھولا، اس دعا کو میں نے نہیں چھوڑا۔ حضرات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان بتاتا ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی اس کے اندر پیغام ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، آپ رات میں سوتے ہوئے اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے آپ کی زندگی میں اطمینان و سکون پیدا کرے گا۔ محترم حضرات، آج بے اطمینانی زندگی، ہماری زندگیوں میں بے اطمینانی کیوں آتی ہے معلوم؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی حرص و طمع، دنیا کی ضرورت سے زیادہ حرص و طمع، دنیا چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا ملی، اللہ نے آپ کو کچھ دیا پیسے، آپ کے اندر اور حرص آنے میں لکھ پتی بن جاؤ، لکھ پتی بنے تو پھر کروڑ پتی بننے کی جو ہے حرص بنی ہوئی ہے، کروڑ پتی بن گئے تو اور چاہیے اور چاہیے۔ یہ جو دنیا کو اور چاہنا، اور چاہنے کا جو معاملہ ہے نا، یہ انسان کو بے اطمینان بنا دیتا ہے، یہ بے چین کر دیتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ دنیا کے پیچھے پڑے رہو گے، دنیا کی حرص کے پیچھے پڑے رہو گے تو پھر آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثهما، اگر کسی ابن آدم کو سونے کی 2 وادیاں اللہ تعالیٰ دے دے وہ تیسرے کی خواہش کرے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا وما بلع جوف ابن آدم الا التراب، یہ انسان کا جو پیٹ ہے نا دنیا کی دولت سے بھرتا نہیں ہے، اس کو بھرنے والی اس کی مٹی ہے۔ کیا مطلب؟ جب وہ قبر میں جائے گا تب اس کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی اس کے مرنے کے ساتھ، ورنہ دنیا میں کتنا بھی دیا جائے آپ پھر خواہش کریں گے کہ وہ چاہیے، یہ چاہیے۔
اسی لیے میرے بھائیوں آج ہماری زندگیوں میں جو بے اطمینانی اور بے سکونی ہے، آپ اپنے نفسوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، یہی دنیا کی حرص و طمع، دنیا چاہیے دنیا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کی لالچ آپ کی زندگی میں بے اطمینانی لاتی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا۔ اگر آپ اس بیماری سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، قناعت پسندی کو اختیار کریں۔ قناعت پسندی کا کیا مطلب ہے؟ قناعت پسندی کا مطلب یہ ہے آپ کوششیں کریں دنیا کمانے کے لیے، آپ حلال رزق کے لیے کوششیں کریں، اسباب کو اختیار کریں، حلال کمائی کمانے کے لیے کوششیں اور محنتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہے اس پہ بس کر لیں، آپ اس پہ خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں آپ۔ یہ قناعت پسندی ہے، اور پیارے نبی نے کہا جو آدمی قناعت پسند ہو جاتا ہے اس کو اطمینان و سکون ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ وعنده قوت یومہ ومعاف فی جسدہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها۔ آپ نے کہا کہ تم میں سے کسی آدمی کو اپنے گھر کے اندر اطمینان و سکون کی حالت میں صبح مل جائے اور ایک دن کا کھانا پینا اس کی زندگی میں ہو۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ایک دن کا کھانا پینا اس کی زندگی میں، ہر دن کا کھانا، ہر دن ایک ایک دن کا کھانا پینا اس کی زندگی میں ہے، اور وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ہے۔ یہ تین چیزیں کسی انسان کو مل جاتی ہیں، آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، وہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند انسان ہے۔ اللہ نے گویا کہ اس کو دنیا کی تمام دولتوں سے نواز دیا ہے۔ میرے بھائیوں اس حدیث میں پیارے نبی نے کہا وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، یہ قناعت پسندی ہے۔ محنتیں کیجئے، حلال رزق کمائیے، لیکن حاصل ہونے کے بعد جتنا مل رہا ہے خوش رہیے، خوش رہیے۔ یہ قناعت پسندی، آپ اس پہ بس کرو گے خوش رہو گے، خوش رہو گے۔ اگر آپ دنیا کے حرص و طمع میں پڑے رہو گے پھر مرتے دم کب آپ کو کبھی سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ دنیا کے حرص و طمع سے اگر آپ بچنا چاہتے ہو، اس کا دوسرا علاج اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے، آپ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں پر نظر رکھو۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں پر نظر رکھو، اپنے سے زیادہ لوگوں پر نہیں، اپنے سے زیادہ حیثیت والوں کو مت دیکھو۔ اگر تم اپنے سے زیادہ حیثیت والوں پہ نظر رکھو گے آپ کی زندگی میں کبھی اطمینان نہیں آئے گا، آپ اسی بے چینی میں پوری زندگی گزار دیں گے، میں کب اس وقت تک پہنچوں گا، میں کب اس سے اس طرح کا گھر بناؤں گا، میں کب اس سے اسی گاڑی خریدوں گا، میں کب اتنا پراپرٹی والا بن جاؤں گا۔ اسی بے چینی میں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیا کے معاملے میں تم میں سے جو کم حیثیت والا ہے اس پہ نظر رکھو۔ تم میں سے کم حیثیت والا پر نظر رکھو گے، تمہارے دل کے اندر اللہ کی شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا اور تمہاری زندگی میں اطمینان آئے گا۔ اس کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کسی آدمی کی زندگی میں کھانے کے لیے ایک دن کا کھانا میسر نہیں ہے، آپ کی زندگی میں اچھا ایک وقت کا کھا رہے، 2-3 وقت کا آپ کھا رہے، تو آپ دیکھیں گے تو خوشی ہوگی، آپ کا دل مطمئن رہے گا اس سے۔ آپ اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھ رہے ہو جو بیماری میں مبتلا ہے، اللہ نے آپ کو صحت کے ساتھ رکھا ہے، آپ دیکھو گے کہ آپ کے دل کے اندر اطمینان اور سکون پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ محترم حضرات، یہ تصور پیارے نبی نے دیا کہ ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنے سے آپ کو حقیقی معنوں میں اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ محترم حضرات، میں بڑی تیزی کے ساتھ 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے بعض نوجوانوں کے لیے میری نصیحت ہے کہ حقیقت میں دنیا کی زندگی میں جو بے اطمینانی اور بے چینی آتی ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ وقت پر شادی نہ کرنا۔ وقت پر شادی نہیں کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بے چینی ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، وہ لاکھ اپنے آپ کو اسمارٹ دکھائیں، اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کریں، بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن شادی کی عمر ہونے کے بعد اگر وہ شادی نہیں کرتے ہیں ان کی زندگی میں اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے تنہائی میں، وہ گھومے گا، وہ پھرے گا، عیش و آرام کرے گا، دوستوں کے ساتھ گپے لگائے گا، سب کرے گا، لیکن جب گھر میں رات میں لوٹے گا تو اس کی زندگی بے چینیوں سے دو چار ہوتی ہے۔ اسی لیے نوجوانوں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے اندر اطمینان و سکون رکھا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ حقیقی معنوں میں اطمینان ملے، شادی کر لو. اللہ نے اگر آپ کو طاقت دیا ہے تو تاخیر مت کرو. هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم ان بیویوں سے سکون حاصل کر سکو، اطمینان حاصل کر سکو. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. میں اس معاملے میں ہمارے سرپرست حضرات سے کہنا چاہوں گا، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کا نوجوان لڑکا اگر نوجوان ہو گیا، آپ کی لڑکی نوجوان ہو گئی، ان کی شادیوں کی فکر کیجئے. آج کا دور بڑے فتنوں والا دور ہے. وقت پر آپ نے نوجوانوں کی شادی نہیں کی، آپ کا یہ نوجوان آپ کی جو ضرورت ہے، اس کی جو ضرورت ہے، جو جسمانی جو جنسی ضرورت ہے، وہ زنا سے پوری کرے گا. وہ جائے گا زنا سے پوری کرے گا، غلط راستوں سے پوری کرے گا. آج یہ موبائل کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اس موبائل میں کتنی برائیاں ہیں، ہزاروں کی برائیاں ہیں. ہمارا نوجوان وقت پہ شادی نہیں کرتا، موبائل کے ذریعے غلط چیزیں دیکھ لیتا ہے، غلط چیزوں میں پڑتا ہے، اور اس کی زندگی میں اور بے اطمینانی بے چینی آتی ہے. میرے بھائیوں، یہ شادی اطمینان و سکون حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے آج ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر بے اطمینانیوں کی ایک بڑی وجہ بیوی بچے ہیں. بیوی بچے ہیں. اگر بیوی بچے اچھے ہیں، بیوی بچے نیک ہیں، تو اس کی زندگی میں اطمینان ہے. اگر وہ بیوی بچے خراب ہیں، فساد کا شکار ہیں، تو ایک ہمارا نوجوان لڑکا، ایک آدمی گھر سے باہر سکون محسوس کرتا ہے. جبکہ بیویاں تو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، وہ شوہروں کے لیے درد سر بن جاتی ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی زندگیوں میں اطمینان لانا چاہتے ہو تو شادی کرنے سے پہلے نیک رشتے کی تلاش کرو، دینداری کی بنیاد پر شادیاں کرو. اگر دیندار خاتون کو گھر پہ لاؤ گے، با اخلاق خاتون کو گھر پہ لاؤ گے، وہ آپ کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بن جائے گی، آپ کو اطمینان عطا کرے گی. اگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لی، یہ بچے آپ کے لیے آگے چل کر آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے. آج کتنے ہمارے گھر والے شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ ڈرگس لے رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، غلط صحبتوں میں پڑا ہوا ہے، گھر پہ نہیں آتا، میری بات نہیں سنتا. اور کبھی کبھار ہمارے نوجوان لڑکیوں کو لے کر بھاگ جاتے ہیں. ہمارے والدین کی ناک کٹتی ہے، ہمارے والدین کی بے عزتی ہوتی ہے، سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں رہتے، ہمیشہ پورے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بے اطمینانی کی زندگی بسر کرتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. وقت پہ صحیح تربیت کرو گے، یہ بچے آگے چل کر تمہارے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنیں گے. محترم حضرات، اسی طریقے سے میں آخر میں 2-3 باتیں بتا کر بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر دیتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کبھی کبھار جو بے چینیاں اور بے اطمینانیاں آتی ہیں نا، وہ حسد کی وجہ سے آتی ہیں. کس کی وجہ سے آتی ہیں؟ وہ حسد کی وجہ سے. جلنا. کوئی آدمی آپ کا بھائی ترقی کر رہا ہے، اللہ نے اس کو دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ اس کو دیکھ کر جلتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کتنا ترقی کر رہا ہے، یہ میرے سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، مجھے کچھ نہیں بولتے. آپ لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا لگ جائیں، حسد کا شکار ہو جائیں، تو آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں آتا. ایک حاسد انسان کو کبھی اطمینان نہیں ملتا میرے بھائی. اسی لیے حسد کی بیماری سے اپنے آپ کی حفاظت کرے، جلے نہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ جب آپ کسی مسلمان بھائی کو دیکھتے ہو کہ وہ ترقی کر رہا ہے، اس کے لیے برکت کی دعا دو. یہ سب سے بہترین علاج ہے. آپ فوراً اپنی زبان سے کہو بارک اللہ فیک، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت دے. جب آپ برکت کی دعائیں دیں گے، اس کے 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے حق میں جو برکت کی دعا دے رہے ہیں، آپ کی نظر بد سے وہ بچ جائے گا، اس کو فائدہ ہوگا. اور دوسرا فائدہ آپ کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسد کی بیماری سے بچا لے گا. یہ چھوٹی دعا آپ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بارک اللہ فیک بول دیں، اس سے اس کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا. آپ حسد کی بیماری سے بچیں گے تو حقیقی معنوں میں اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کریں گے. آخر میں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے اطمینان و سکون کے لیے دعائیں کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، یہ دعا کرے وہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ دعا یاد رکھیں گے آپ، چھوٹی سی دعا ہے
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان بھائی کو کوئی بھی غم ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، بے چینی ہو، یہ دعا پڑھ لے، اللہ اللہ، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی نے ایک اور دعا سکھائی، کہا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی بھی بے چینی ہے، پریشانی ہے، یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا بھی پڑھے۔ یہ سب دعائیں یاد کر لینا چاہیے ہم کو، ان دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھا ہے۔ یہ دعائیں آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اطمینان و سکون ڈال دیتا ہے۔ محترم حضرات، آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے، اپنی زندگی میں جتنا زیادہ گناہوں سے بچو گے، آپ کی زندگی اتنی زیادہ اطمینان والی ہوگی۔ اگر آپ گناہوں سے نہیں بچو گے، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزارو گے، پھر اللہ کی قسم اس راستے سے آپ کو کبھی اطمینان و سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ محب الدین الطبری رحمہ اللہ، یہ شوافیہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 100 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے پہاڑ کے پاس جاتے ہیں۔ محب الدین الطبری 100 سال کا بوڑھا انسان اپنے نوجوان شاگردوں سے زیادہ دوڑ رہا ہے، پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، ہرن کی طرح ادھر ادھر چھلانگ لگا کے جا رہے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں۔ وہ ان کے شاگرد نوجوانی کی عالم میں وہ نہیں کر پا رہے، تو شاگردوں نے دیکھا تو تعجب کیا، استاذ محترم 100 سال کی عمر ہے اور آپ ہم سے زیادہ نوجوان لگتے ہیں، ہم سے زیادہ تیزی سے دوڑ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان هذه الاعضاء لله عز وجل قد حفظناها في الصغر عن الحرام وقد حفظه الله عز وجل في الكبر عن العطب۔ انہوں نے کہا اے شاگردو، یہ جو اعضاء دیکھ رہے ہیں، میرے پیر، میرے ہاتھ، میرا جسم، ان تمام چیزوں کو میں نے میری نوجوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے محفوظ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں اس کی برکت سے میرے اعضاء کو ابھی بھی جوان رکھا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو گے، آپ صحت مند رہو گے۔ آج لوگ بیمار ہیں، فلاں ہیں، کتنا پریشان رہتے ہیں لوگ، گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے بسا اوقات، کبھی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن کبھی اس کا سبب گناہوں کا نتیجہ، نوجوانی میں سمجھ میں نہیں آتا، گرم خون ہے، ہاں گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن بڑھاپے کے وقت وہ گناہوں کا انجام بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں، گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی حفاظت کرے گا، تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گا، تمہاری زندگیوں میں حقیقی اطمینان و سکون لائے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے، اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں، سب سے پہلے مجھے اور آپ حضرات اور خواتین اسلام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں حقیقی معنوں میں اطمینان و سکون پیدا کرے، اور ہمارے وہ بھائی جو پریشان ہیں، سکون اور اطمینان کی زندگی سے محروم ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو بیماریوں سے تو نجات دلا دے، اور جو مسلمان بیمار ہیں، اسپتال میں زیر علاج ہیں، اے اللہ تو ان کو جو ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، عقید توحید پر رکھ، جب ہماری موت ہو تو عقید توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، دوزخ کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ میں بات ختم کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد یہاں مسجد کے ذمہ داران اور وہ نوجوان جن نوجوانوں نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کے لیے، ان تمام نوجوانوں کا، ذمہ داروں کا، علماء کا اور آپ تمام لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جب تک زندہ رکھے اطمینان و سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء، بارک اللہ فیکم۔ تو یہ تھے حضرت الشیخ حافظ سلیمان المدنی حفظہ اللہ تعالی، جو سکون زندگی کے تلاش کے حوالے سے آپ سامعین کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ واقعی شیخ محترم نے پراسر انداز اور اسی طریقے سے پرمغز
خطاب کے ذریعے سے بہت ہی زبردست اور بہت ہی مفید ہم سب کو پیغام دیا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ان چیزوں میں اگر عمل پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون آئے گا، اور ہر آدمی سکون کی تلاش میں رہتا ہے، کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو بے چینی چاہتا ہے۔ تو شیخ محترم نے جیسے کہ بیان کیا کہ ہم شرک سے دور ہو جائیں اور اسی طریقے سے عبادتوں سے جڑ جائیں اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگائیں، تلاوت میں اپنا وقت لگائیں، حسد، کینہ، بغض، اس طرح کی چیزوں سے ہم دور ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون آ سکتی ہے۔ اور یقیناً ان چیزوں میں جب سکون رکھی گئی ہے قرآن و سنت میں، جیسے کہ شیخ محترم نے مدلل بیان کیا ہے، تو قرآن و سنت کی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لہذا سب سے پہلے ہم یہ جو دینی اجتماع اختتام کو پہنچا، اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور عنایت سے اس نے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کی بھی توفیق دی اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا، اور کامیاب اسی وقت ہوگا جب ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس مجلس کے جتنے علماء کرام ہیں، تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور انہوں نے علمی بیانات سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ذمہ دار اور اس طریقے سے دور دراز سے اور قرب و جوار سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور ہماری زندگی میں تبدیلی لائے۔ اور اسی کے ساتھ ہم مجلس ختم کرنے کی دعا کرتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔